آپ کی ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. جی بالکل. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. Well, let me tell you something. It was arranged and it was when I was 19. یہ میں بتانا اس لیے چاہ رہی ہوں because I think it's very important. I mean میرے ماں باپ نے ایک پرفیکٹ رشتہ ڈھونڈا تھا, ایک پرفیکٹ ایک بیک گراؤنڈ ریسرچ بھی کی تھی, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو رشتہ باہر سے ہے وہ بہت اچھا ہوگا اور بہت سب کچھ بنے گا. But I think میں 19 سال کی تھی, ایک تو میں 2 سال پیچھے بھی تھی پڑھائی میں. I was still doing my A levels کے, میں رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی. تو آئی تھنک میں بہت بچی تھی کیونکہ میں بچپن سے شیلٹرڈ چائلڈ تھی, آئی ایم دا ینگسٹ. تو میں خود بھی جس عمر میں لڑکیاں 19 سال میں اسمارٹ ہوتی نہیں تھیں, ایوری ڈیسیجن واز میڈ فار می. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے میرا بھائی ڈانٹتا تھا کہ زویا تم نے غلط کیا, یا ابو کہتے تو تم نے غلط کیا, تو میں کہتی تھی ہاں بھائی میری غلطی ہے, میں تو بچی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک لڑکیاں جو ہیں, جو بیویاں ہیں, وہ پارٹنرز ہوتی ہیں, وہ بچیاں نہیں ہوتی ہیں ہسبینڈ کی. تو جب میری شادی ہوئی, ہی واز 8 years older than me and I think it takes 2 to tango. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بالکل غلط تھی, لیکن میں ایک میں بڑی ہی نہیں ہوئی, میرا آنگن بہت چھوٹا تھا. تو اگر مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ تم نے غلط کیا, تو مجھے لگتا تھا میں نے غلط کیا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے میں نے غلط نہ کیا ہوتا, مجھے وہ سنبھالنا ہی نہیں آیا. میرا آنگن بہت چھوٹا تھا. تو میں کہتی ہوں کہ جس ایجوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ, آپ جائیں, آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائی تو دے رہے ہیں, لیکن بعد میں آپ انہیں گھر کیوں بٹھا رہے ہیں؟ آپ جائیں, آپ انہیں ریئل ورلڈ میں بھیجیں, آپ ان کو جابس دلوائیں تاکہ انہیں پتہ چلے, وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملے. میری جو دنیا تھی وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی, اور میرے ماں باپ تھے, اور میرے کزنس تھے. اس کے باہر میں لوگوں کو جانتی نہیں تھی. مجھے سیلون میں جا کے سلام نہیں کرنا آتا تھا, مجھے اپنے سسرال والوں سے ملنا نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اگر مجھے ذرا سی بات میں ان سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں بہت غلط ہوں, مجھے اپنے لیے اسٹینڈ لینا نہیں آتا تھا, جو کہ میری بہن کو آتا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچیوں کی شادی نہ کریں وداؤٹ ایکسپوجر. آپ جائیں, تھرو دیم ان دا ریئل ورلڈ, تاکہ انہیں پتہ چلے, انہیں اپنی ویلیو پتہ چلے, انہیں اپنی ورتھ پتہ چلے, تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی کمپلیٹ پارٹنر بنے. ایک دوسرے کی, میں آئی بلیو ان ایکوٹی, کہ آپ ایک دوسرے کی کمیاں پوری کرتے ہیں. بالکل. یو کی ناٹ بی ایکول ٹو اے مین بیکاز یو آر ناٹ اے مین, یو آر اے وومن. اے مین کی ناٹ بی ایکول ٹو اے وومن, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد سے چھوٹی ہو گئی, یا مرد عورت سے بڑا ہو گیا, یا مرد عورت سے چھوٹا ہو گیا. ہمارے دونوں ڈفرینٹ دنیا میں ہم رولز کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور ان رولز کو ہم نے پارٹنرز بن کے اکٹھا کرنا, ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنا. اور وہ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک پارٹنر کی طرح. ایسے نہیں کہ ایک میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو بچی سمجھ رہا ہے, اور وہ بیوی واقعی میں بچی ہے کیونکہ وہ تو ابھی پڑھائی کر کے نکلی ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لڑکیاں جاب کریں, آپ ان کا ایکسپوجر بڑھائے. ورنہ لڑکیوں کو ہوتا ہے نا کہ بیٹوں کو باہر جانے کی اجازت مل رہی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ. آپ لڑکیوں کو بھی, اپنی بیٹیوں کو بھی وہی ٹرسٹ دیں کہ وہ بھی اتنے ہی بچے گھر آئیں, لیکن آپ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اب جاؤ میک یور چوائس. تاکہ ہم پیدا تو صحیح اور غلط کی سینس لے کے ہوئے ہیں نا, تو آپ ان کی تربیت کریں, بجائے اس کے کہ میں پابندی لگا دوں اپنی بیٹی پہ کہ تم باہر نہیں نکل سکتی, اور میرا بیٹا ہر جگہ جا رہا ہے. تو میری بیٹی تو میرے خلاف ہو جائے گی, وہ تو ریبیلیس ہو جائے گی, اور اگر اس کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوگا لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کوئی اسے کال کر کے اسے بدھو بنا سکتا ہے, اس کو لوگ بہت جلدی دھوکہ دے سکیں گے کیونکہ اس نے تو دنیا کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا. لیکن ایک لڑکی جس نے ہر قسم کے انسان سے ڈیل کیا ہوا ہے, اس کو پتا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, شی وڈ بی ایبل ٹو سی رائٹ تھرو دیم, شی ول بی لرننگ فرام دیئر مسٹیکس. کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرا آنگن بہت چھوٹا تھا, اینڈ آفٹر دیٹ جب میری ڈیورس ہوئی اس کے بعد امی کو بھی یہ ریئلائز ہوا, میرے بھائی کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ اس کا آنگن بہت چھوٹا ہے, اس کا ہرائزن ایکسپینڈ کرنا ہے. تو دیٹس وائی دے سینڈ می, انہوں نے میرے اپنے کہتے کہ بیٹا ہم ہیں, یو کین فال بیک آن اس, لیکن جاؤ اپنی مسٹیکس بناؤ, اپنے اون پہ رہو, اپنا کماؤ. ہم تو ہیں لیکن تمہیں اصل دنیا کی ضرورت ہے کیونکہ تم بہت شیلٹرڈ ہو. اور میں نے دیکھا کہ بہت سی بچی ہیں جو میرے سے بہت چھوٹی ہیں اور ان کے اندر بہت عقل ہے کیونکہ انہوں نے بہت سی چھوٹی سی عمر میں دنیا دیکھی ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ نہیں کرو, ان کو کانفیڈنس دو, ان کو صحیح اور غلط کا جو آپ کانفیڈنس اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں وہ آپ اپنی بیٹی کو دیں, اور کہیں کہ بیٹا یہ دونوں کو بٹھا کے بتائیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو. میں نے جب زویا کی ٹیڈ ٹاک سنی تھی تو مجھے تبھی سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا, کیونکہ آج کل اگر آپ ہمارے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں تو ہم بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی کانورسیشنس کر رہے ہیں, اور آج ہم اسی ٹاپک جو ڈائیورس ہے اس سے ہم ریلیٹڈ بات کریں گے, بیکاز زویا ایک بہت ینگ ایج میں اس سے گزری ہیں, اور سو مے بی وہ ہمیں وہ چیزیں بتا سکیں جو ہم سب, جو بہت سی لڑکیاں اس کو اسے ایز اے گائیڈنس ریلیٹ کر سکتی ہیں, اس سے گائیڈنس لے سکتی ہیں. زویا, ڈائیورس کیسے چینج کرتی ہے آپ کو؟ ڈز اٹ چینج یو؟ یس اٹ ڈز. کیونکہ دیکھیں میں لائک آئی سیڈ میں ایک بچی تھی, 19 سال سے بھی چھوٹی عمر کی میری سوچ تھی, اور میں واقعی میں کیونکہ میں ایسی سوسائٹی میں بڑی ہوئی تھی کہ سارے کہتے تھے اچھا غلطی ہوئی ہے, بیکاز پیپل آلویز بلیم دا وومن. تو مجھے یاد ہے میری ایک ٹیچر تھی, شی واز ڈیورسڈ اینڈ آئی وڈ بی لائک ہاں انہیں کی غلطی ہوگی نا, بیکاز اور مجھے لگتا تھا کہ ڈیورس واز مائی بگیسٹ نائٹ میئر. میری سب سے بڑی جو
جو میرا فیئر تھا نا دنیا کا کہ او مائی گاڈ میرے پہ ڈیورس کا دھبا نہ لگے, اور وہی ہوا. اینڈ واٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. میں نے کہا اب تو ہو گئی نا, بیکاز آئی couldn't live with him. تو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو جسٹ پارٹ ویز. اور میرا بھائی بھی, ایوری بڈی واز کنسرن کہ بیٹا بس نبھا لو, بس ایک دفعہ چلا لو. اور اس ایک دفعہ چلانے کے چکر میں تھنگس گاٹ ایون ورس, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لڑکی کی ڈیورس ہوئی, لوگ کیا کہیں گے 3 مہینے کے اندر, یہ 1 سال کے اندر. تو لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں وہ کون ہے لوگ جو کہیں گے. آر دے پیئنگ مائی بلس, آر دے دیئر وین آئی ایم سک. وہ تو آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کون لوگ, بھائی کون لوگ ہیں جو کیا کہیں گے اور کہاں ہیں وہ لوگ, مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے. اس کے بعد جب میری جو سپریشن ہوئی تھی, میں گھر آئی تو بہت سے لوگ تھے, دور کے ریلیٹیوس کہہ لیں, وہ آتے تھے اور میں زندہ لاش لگتی تھی تب. لیکن وہ کہتے تھے آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں. ان کو پتہ ہے سب کچھ, لیکن نا چسکے لینے کے لاتے تھے, آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں, آپ تو بڑی فریش لگ رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں, وہ بھی آئے, وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ شفٹ ہو. میں نے سنا آپ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. پیپل آر دیٹ کروئل, بٹ دے ور نائس پیپل ایز ویل, جو جن سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کری تھی. دے ور دیر ایوری ڈے فار می, گیونگ می لیسنس, مجھے انکریج کر رہے ہیں کہ چلو اٹھو زویا, آج یہاں چلیں, چلو زویا اٹھو یہ کرے, چلو واپس پڑھائی شروع کرو, یہ کرو وہ کرو. یہاں سے بھی ایسے بہت سے لوگ تھے, تو مجھے یہ لیسن لرن کرنے کو ملا تھا. بٹ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آج میرے بہت سے فرینڈز ہیں جو مجھے منع کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو ٹیل دیٹ یو آر ڈیورس, وائی ڈو یو ڈو دس, وائی ڈو یو ڈو دیٹ. میں نے کہا وائی کی ناٹ آئی ٹیل دیم. کوئی بھی بچی ہوں گی جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا, اور اگر وہ میری بات سن سکتی ہیں تو ان کے اندر یہ کانفیڈینس آئے گا کہ if you wanna get divorced, it's fine. If you are divorced, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, it's fine. یہ آپ کو لیبل نہیں کرتی. اسلام میں اس سے برا سمجھا ہے, اس لیے کیا کیوں برا سمجھا ہے, ناپسند کیا ہے, لیکن منع تو نہیں کیا نا, گناہ تو نہیں ہے نا. ناپسند اس لیے کیا کہ نبھانے کی کوشش کرو, کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچی اتنی انریزنیبل ہو کہ اچھا میری فیوریٹ جگہ پہ مجھے نہیں لینے جا رہے, طلاق. سمجھ رہے, بیکاز میرج از اے سیریس کمٹمنٹ, تو تھوڑا تو آپ اس میں ایفرٹ ڈالو نا. لیکن جب بالکل بھی نہیں نبھ رہی ہے تو ٹھیک ہے, پارٹ ویز. ایک زندہ لاش ہونے سے بہتر, یا خودکشی سے بہتر, یا کسی مرڈر سے بہتر ایک ڈیورس ہے. اینڈ ناؤ ایم ویری گلیڈ ویئر آئی ایم, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرا ریگریٹ تھا زندگی کا. مائی پیرنٹس گو انٹو گلٹ سمہاؤ. میں نے کہا آپ لوگ میری برائی تو نہیں سوچ رہے تھے, آپ لوگوں نے بہت اچھا رشتہ پسند کیا تھا, لیکن نہیں بھی تو اٹس فائن. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے وہ ایکسپوجر نہ ملتا نا تو میں آج یہاں نہ ہوتی. But that experience was very important in my life. But divorce انسان کو کیسے چینج کرتی ہے؟ آپ کو کیا چینج کیا آپ کے اندر؟ مجھے بہت اسٹرانگ بنا دیا ایموشنلی. کیونکہ کہتے ہیں 2-3 دکھ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک موت ہوتی ہے جس سے آپ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, ڈائیورس بھی ہوتی ہے جس سے آپ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ مطلب ہاؤ ڈز اٹ چینج یو؟ دیکھیں میرا ڈیورس میرے لیے نا اس طریقے سے, آئی تھنک آئی واز ٹو نائیو اینڈ ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ the label of divorce as well. وہ تو مجھے لوگوں کے سلوک سے پتہ چلا نا. یا جو میرا اپنا فیئر تھا, جب میں نے کہا نا میں نہیں کر سکتی, میرے ہاتھ پیر کامتے تھے, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ ایون ریمبر. میں اتنی اس چیز کو لے کے آپ کے لیے نم ہو گئی ہوں, دیٹ از سو ایزی فار می ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی ایم ناٹ ایون گیٹنگ ایموشنل. آئی تھنک آپ ریکور کر چکی ہیں بہت بہت اچھے طریقے سے, but it wasn't, it took me a long time not to recover from the divorce itself, but to recover from how people treated me. Okay. The journey after it was more difficult than the divorce itself. جو اس کے بعد کا سفر تھا, جو لوگ کر رہے تھے میرے ساتھ, وہ زیادہ ڈیفیکلٹ تھا ریکور کرنا اس سے, تب ڈیورس سے زیادہ. اوکے, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بیسڈ کیا کہیں گی لڑکیوں کو کہ ریلیشن شپ میں 2-3 چیزیں کیا وہ نوٹ کریں جس کی بیسس پہ وہ ڈیسائڈ کر سکیں, اگر وہ خوش نہیں ہیں اور سوچ رہی ہیں یا کنفیوزڈ ہیں, تو کیا 2-3 ریڈ فلیگز یا 2-3 چیزیں ایسی ہو جس کو آپ ان کو ایڈوائز کریں گی اگر یہ ہو رہی ہیں تو دیٹ مینس یو مائٹ وانٹ ٹو تھنک کہ یہ چیز زیادہ دیر نہیں چلے گی, ایونچولی ختم ہو جائے گی. ایک تو جو بھی کہنا کہ میرج از اے کمپرومائز, اس کو تو آپ بالکل بھی بلیو نہ کریں. دین بیکاز دے آر ایکسپیکٹنگ یو کہ آپ جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں, یہ کریں وہ کریں. بہت سی لوگوں کی چوائس ہوتی ہے. میری بہن سی اے ہے, یہاں پہ سیلون چلاتی تھی, بہت کامیاب تھی, لیکن اس کی پرسنل چوائس تھی کہ اس نے گھر بیٹھ کے, اس نے 4 بچے کیے, شی از اے ہاؤس وائف اینڈ شی از ہیپی. دیٹ اس کی پرسنل چوائس تھی, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ نے ڈاکٹری کیا, آپ نے گھر بیٹھنا, آپ بیٹھیں, بٹ نو بڈی شوڈ ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو دیٹ. یہ قرآن میں بھی ہے کہ آپ جو ہیں, آپ اپنی بیوی کو جس وہ جگہ سے آئے اسی جگہ کی آپ اسے آسائشیں دیں. اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کو بیٹھ کے روٹیاں بنا کے دے یا یہ کرے یا وہ کرے. ہاں ٹھیک ہے, شوہر مزاجی خدا ہے آپ کا, مجازی خدا ہے آپ کا, آپ کو ایک دوسرے کو وہ رسپیکٹ دینی ہے. لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہو لے کے آئیں تاکہ وہ روٹیاں بنائیں, نو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے تاکہ آپ کو خود دل کرے کہ اب میں نے روٹیاں بنانی ہے. میری بہن جتنی بھی سیوا کرتی ہے, جتنی بھی ان کی کرتی ہے, میری امی نے ساری زندگی کی ہے, ابو کی, ابو سسرال کی, بیکاز
وہ ان میں ہارمونی بہت تھی, ان میں وہ بیٹے, انہوں نے واقعی میں انہیں بیٹی سمجھا تو انہوں نے بیٹیوں والا وہ سلوک کیا. سمجھ رہے کہ آپ کو موٹیویشن دینی چاہیے, ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے پرسنل چوائس, آپ کا ایک سونے کا پنجرا بنا کے آپ کو نہ دیں. تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرج شوڈ بی کمپرومائز, آئی تھنک میرج از اے ریلیشن شپ دیٹ از اے بیوٹیفل ریلیشن شپ بٹوین ٹو پیپل ہو ہیلپ ایچ ادر گرو.